آسمان کا سائبہ اٹھایا تیرے لیے، زمین کا بچھونا بچھایا تیرے لیے۔ آج بھی چند بندے شیعہ سنیوں سے پوچھتے ہیں کہ تم میلاد کیوں مناتے ہو؟ یہ میلاد منانا قرآن کی کس آیت میں لکھا؟ آؤ میں تمہیں قرآن سے ثابت کروں میلاد کس نے منایا۔ سب سے پہلے یہ میلاد ہی اللہ نے منایا تھا۔ خدا نے کہا میں نے زمین کی دری بچھائی ہے تیرے لیے، میں نے آسمان کا سائبہ لگایا ہے تیرے لیے، میں نے سورج کی لائٹ رکھی ہے تیرے لیے، میں نے چاند میں روشنی رکھی ہے تیرے لیے، میں نے ستاروں میں چمک رکھی ہے تیرے لیے، میں نے ہواؤں میں ترنم رکھا ہے تیرے لیے، میں نے دریا کو روانی بخشی تیرے لیے، میں نے سمندر کو طغیانی دی تیرے لیے، میں نے بادل کو شور دیا تیرے لیے، میں نے ہواؤں کو زور دیا تیرے لیے، میں نے کلیوں میں چٹک رکھی تیری محبت کے لیے، میں نے سبزے میں لہک رکھی تیرے پیار کے لیے، میں کائنات میں جو جو بناتا گیا وہ تیرے لیے بناتا گیا، کائنات میں جو جو سجاتا گیا وہ تیرے لیے سجاتا گیا۔ تجھے میں نے صرف اپنے لیے بنایا تھا، پھر کائنات کا ذرہ ذرہ میں نے تیرے لیے بنایا، کائنات کا ذرہ ذرہ میں نے تیری محبت میں بنایا۔ ابھی یہاں پہ کوئی آئے گا اور وہ آ کے دیکھے گا کہ یہاں لائٹیں ہیں، یہاں ساؤنڈ ہے، یہاں دریاں ہیں، یہاں سائبہ ہے، کوئی پوچھے گا کیا ہو رہا ہے، آواز آئے گی یہاں میلاد ہو رہا ہے۔ وہی بندہ کل یہاں پہ آئے گا، نہ کلین ہوگا، نہ سائبہ ہوگا، نہ ممبر ہوگا، نہ روشنیاں ہوگی۔ وہ کہے گا جو کل رونق تھی وہ کہاں گئی؟ وہ کہیں گے رونق تھی میلاد کی وجہ سے، میلاد ختم ہو گیا، رونق ختم ہو گئی۔ میرے اللہ تو نے کہا زمین بچھائی ہے نبی کے لیے، آسمان کا سائبہ ہے تیرے پیغمبر کے لیے، اور اگر نبی دنیا سے چلے گئے ہیں زمین کو لپیٹ کیوں نہیں دیتا، آسمان کو گرا کیوں نہیں دیتا، سورج کو بجھا کیوں نہیں دیتا؟ فرمایا جاہل نہ بننا، محمد تھے نہیں، محمد ہیں۔ نبی تھے نہیں، نبی ہیں۔ اور جو آج کہتا ہے کہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ نبی دنیا سے چلے گئے، وہ بھی اپنی اذان میں کہتا ہے اشہد ان محمد رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں محمد اللہ کے رسول ہیں، تھے نہیں۔ اگر تو نے نبی کو حاضر نہیں ماننا پھر اذان بدل، جرت کر مسجد کے سپیکر میں کہے کہ محمد اللہ کے رسول تھے۔ اگر وہ تھے ہوتے تو کائنات غرق ہو جاتی، وہ ہیں، موجود بھی ہیں، درود بھی میں ہیں، سلام بھی ان پہ۔ ان 12 حجابات میں نبی کا نور رکھا، 12 حجابات سے اس نور کو نکالا اور نور کے دریاؤں میں رکھ دیا۔ خدا نے نور کے دریا خلق کیے، اس نور کو دریاؤں میں اتار دیا، دریا زہد میں، دریا زہد سے دریا کرم میں، دریا کرم سے دریا تقوی میں، دریا تقوی سے دریا جود میں، دریا جود سے دریا سخا میں، دریا سخا سے دریا حلطہ میں، دریا حلطہ سے دریا رحمت میں، دریا رحمت سے دریا شفاعت میں، دریا شفاعت سے دریا حسن میں، مقدس دریاؤں سے عبور کرتا کرتا یہ نور صلب آدم میں آیا۔ اب مجھے اگلی سطر پہ پتہ لگے گا کتنا مجمع جاگ رہا ہے۔ صلب آدم میں اس نور کا آنا تھا، آواز آئی فرشتوں کو اب کرو سجدہ۔ اس کا مطلب ہے سجدہ آدم کو نہیں ہو رہا، سجدہ اس نور کو ہو رہا ہے جو آدم کی پیشانی میں منتقل۔ ملائکہ کو حکم ہوا اب سجدہ کرو، اس لیے حیات القلوب میں علامہ مجلسی علیہ الرحمہ لکھتے ہیں، اہل سنت ابن محید عربی سے لے کے ابن تیمیہ تک جہاں چاہو حضرت آدم کا پتلا پہلے سے موجود تھا، سجدے کا حکم نہیں تھا۔ یہ نہیں کہ خدا نے فوراً آدم کا پتلا تیار کیا اور فوراً سجدہ کروا دیا، نہیں، آدم کا پتلا پہلے سے تھا لیکن سجدے کا حکم نہیں تھا۔ ملائکہ گزرتے تھے آدم کے پتلے کو دیکھتے تھے لیکن انہیں پتا نہیں تھا یہ کس لیے۔ ادھر یہ نور آدم کی پیشانی میں آیا، خدا نے کہا اب سجدہ کرو۔ سجدہ جسم کو نہیں، سجدہ نور کو ہے۔ اب یہاں سے سطر پڑھنے کے بعد کاش میرے پاس ایسی طاقت ہوتی میں سطر پڑھتا نہ تمہارے دلوں پہ جا کے لکھ دیتا، سطر ہی اتنی قیمتی ہے۔ حضرت آدم کا پتلا پہلے سے تھا، سجدہ نہیں تھا، سجدہ تب ہوا جب ان کا نور آیا۔ آدم کا پتلا پہلے سے تھا، سجدے کا حکم نہیں تھا، سجدہ تب ہوا جب ان کا نور آیا۔ پھر لفظ سننا، آدم کا پتلا پہلے سے تھا، سجدے کا حکم نہیں تھا، سجدہ تب ہوا جب اس کا نور آیا۔ کعبہ بھی پہلے سے موجود تھا، سجدے کا حکم نہیں تھا، سجدہ تب ہوا جب 13 رجب اس کا نور آیا۔ وہاں بھی نور کو سجدہ۔
وہاں بھی نور کو سجدہ، یہاں بھی نور کو سجدہ۔ آج بھی مسلمان کعبہ کو سجدہ کرتے ہیں تو کوئی ہندو آ کے تم سے کہے کہ ہم بت پوجتے ہیں، تم بھی تو ایک عمارت کو سجدہ کرتے ہو۔ لیکن معصوم فرماتے ہیں کہ کعبے کے سجدے میں بھی دو چیزیں، ایک جسم جھکتا ہے، ایک روح جھکتی ہے، اور کعبہ بھی دو چیزوں کا مجموعہ ہے۔ ایک کعبہ ہے مٹی کا گھر، ایک ہے اس میں نور۔ سجدہ بھی اسے دو چیزیں کر رہی ہیں، ایک بدن، ایک روح۔ بدن کا تعلق مٹی سے، مٹی مٹی کو جھک رہی ہے۔ روح کا تعلق نور سے ہے، نور نور کو جھک رہا ہے۔ صلب آدم میں اس نور کا آنا تھا، خدا نے اسے صلب آدم سے صلب شیش میں منتقل کیا۔ صلب شیش سے صلب انوش میں آیا، صلب انوش سے صلب کنان میں آیا، صلب کنان سے صلب محلائیل میں آیا، صلب محلائیل سے صلب بازر میں آیا، صلب بازر سے صلب ادریس میں آیا، صلب ادریس سے صلب خنوخ میں آیا، صلب خنوخ سے صلب مسلوسخ میں آیا، صلب مسلوسخ سے صلب ملک میں آیا، صلب ملک سے صلب نوح میں آیا، صلب نوح سے صلب سام میں آیا، صلب سام سے صلب فقصر میں آیا، صلب فقصر سے صلب شالخ میں آیا، صلب شالخ سے صلب آبر میں آیا، صلب آبر سے صلب فالق میں آیا، صلب فالق سے صلب ارغو میں آیا، صلب ارغو سے صلب تارخ میں آیا، صلب تارخ سے صلب ابراہیم میں آیا، صلب ابراہیم سے صلب اسماعیل میں آیا، صلب اسماعیل سے صلب کدار میں آیا، صلب کدار سے صلب بنت میں آیا، صلب بنت سے صلب حامل میں آیا، صلب حامل سے صلب یس میں آیا، صلب یس سے صلب یمسئی میں آیا، صلب یمسئی سے صلب عاد میں آیا، صلب عاد سے صلب عدنان میں آیا، صلب عدنان سے صلب معاد میں آیا، معاد سے صلب مدرکہ میں آیا، صلب مدرکہ سے صلب خزیمہ میں آیا، صلب خزیمہ سے صلب کنانہ میں آیا، صلب کنانہ سے صلب نظر میں آیا، صلب نظر سے صلب مالک میں آیا، صلب مالک سے صلب غاب میں آیا، صلب غاب سے صلب لہب میں آیا، لہب سے صلب وبی میں آیا، لبی سے صلب کعب میں آیا، صلب کعب سے صلب کلاب میں آیا، صلب کلاب سے صلب زید میں آیا، صلب زید سے صلب قصی میں آیا، صلب قصی سے صلب عبد مناف میں آیا، صلب عبد مناف سے صلب ہاشم میں آیا، صلب ہاشم سے صلب عبد المطلب میں آیا، صلب عبد المطلب میں پہنچ کے دو برابر حصوں میں تقسیم ہو گیا، ایک صلب عبداللہ میں چلا گیا، ایک صلب ابو طالب میں چلا گیا، جو صلب عبداللہ میں آیا محمد رسول اللہ بن گیا، جو صلب ابو طالب میں آیا علی و ولی۔ ایک آغوش آمنہ میں آ گیا، ایک آغوش فاطمہ بنت اسد میں آ گیا، ایک صلب عبداللہ میں، ایک صلب ابو طالب میں، اور جو صلب عبداللہ میں گیا وہ بھی صلب عبداللہ سے ہو کے آغوش ابو طالب میں آ گیا۔ اب ابو طالب کی گود میں دو حجتیں ہیں۔ مسلمانوں نے تاریخ لکھی اسلام کی 40 سال کے بعد، تم نے 40 سال کی پچھلی تاریخ کو کہاں کیا؟ 40 سال کی پچھلی تاریخ اس لیے نہیں لکھی کہ وہ تاریخ میں صرف 3 ہی ہستیاں نظر آ رہی ہیں کہ ابو طالب، خدیجہ، علی۔ 40 سال کے پیچھے تو کوئی مسلمان ہی نہیں تھا نا، 40 سال کے پیچھے مسلمانوں نے پوری تاریخ چھپا لی۔ صرف اتنا بتایا کہ 12 ربیع الاول کو کیسر و کسرا کے کنگرے گر گئے، بت ٹوٹ ٹوٹ کے زمین پہ آئے، یہاں نبی کی عزت بتا دی۔ پھر اس کے بعد فوراً تاریخ جو ہے وہ خود شرمندہ ہے کہ وہاں لکھا کہ نبی دنیا میں آئے، بت ٹوٹے، کنگرے گرے، آتش کدا جو فارس کا آتش کدا تھا جس کی آگ ہزاروں سال سے جل رہی تھی وہ بجھ گئی ہمارے نبی کے آنے کی وجہ سے۔ پھر آگے اب تاریخ میں کیا لکھا؟ اب فوراً آگے تاریخ میں لکھ دیا نبی کو نہیں پتا تھا کہ میں نبی ہوں، جبریل نے آ کے بتایا کہ آپ نبی ہیں۔ اچھا، بت کدے کی آگ کو پتا چل گیا کہ یہ نبی ہے، کیسر و کسرا کے کنگروں کو پتا چل گیا کہ نبی ہے، جو بت ٹوٹے تھے انہیں پتا چل گیا کہ نبی ہے، اور جس کے گھر میں آیا ہے۔ اب یہ تاریخ مسلمانوں نے فوراً کیوں بدلی؟ اس لیے بدلی کہ اب اس تاریخ میں ان ہستیوں کا کردار تھا۔ 40 سال تک مسلسل یہی ہستیاں اپنا کردار ادا کرتی رہی، اور یہ اتنا ظلم ہوا ہے۔ میرے سامنے شیعہ اہل سنت مشترکہ احباب تشریف فرما ہے، سب سے زیادہ مسلمانوں نے ظلم اپنی تاریخ پہ کیا ہے، کیونکہ تاریخ لکھی گئی ہے بادشاہوں کے دربار میں بیٹھ کے،
تاریخ لکھی گئی ہے درہم و دینار کی پوٹلیاں لے لے کے، اور بادشاہ چاہتے تھے کہ نبی کے خاندان کا ذکر کم سے کم ہو۔ اب یہ درد دل ہم کہاں بیان کریں؟ اگر یہ مشترکہ مجمع میں بیان نہیں کرنا تو کہاں بیان کریں؟ لہذا جو میرے اہل سنت بھائی ہیں، ایک لمحے کے لیے مسلمان ہو کے سنیے گا، ایک لمحے کے لیے مسلمان ہو کے سنیے گا۔ یہاں اب حضرت ابو طالب کا نام مٹانے کے لیے فرضی نام تراشے گئے، یہاں لکھا گیا کہ یہ نبی کو دودھ پلاتی تھی، اور نبی نہیں تھے، 40 سال کے بعد نبی بنے۔ میرے اہل سنت بھائی جو بیٹھے ہیں وہ آج کے بعد اس بات کی تحقیق کرے، وہ جا کے پوچھے علماء سے کہ ہمیں بتائیں اس بی بی جو دودھ پلاتی تھی اس کا مذہب کیا تھا۔ اگر وہ کہیں گے مسلمان تھی تو آپ پوچھئے گا کہ کس کے مسلمان تھی؟ نبی تو خود نبی نہیں۔ موضوع پسند نہیں ہے تو میں جملے تبدیل کر رہا ہوں۔ یہ باتیں میں اس لیے کر رہا ہوں کہ بڑے خوش ترین وہ لوگ ہوتے ہیں اور علاقے ہوتے ہیں جہاں پہ شیعہ اہل سنت مل کے میلاد مناتے ہیں۔ تو آپ ہمیں بتائیں کہ اس بی بی نے کس کا کلمہ پڑھا تھا؟ نبی کا؟ تو نبی تو آپ کے عقیدے کے مطابق خود نبی نہیں تھے۔ اب اگر وہ کہیں کہ نہیں وہ کلمہ نہیں پڑھا تھا لیکن دودھ پلاتی تھی، پھر میں قرآن کی آیت کو کہاں لے کے جاؤں؟ اللہ قرآن میں کہتا وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَاضِعَ، ہم نے حرام کر دیا تھا دائیوں کا دودھ موسیٰ پہ۔ موسیٰ نوکر ہے، یہ سردار حضرت موسیٰ تو 3 دن کے مجبوری میں بھی دائی کا دودھ نہیں پی رہے، تو پھر یہ دودھ سردار نے کیسے پی لیا؟ پھر اس کا مطلب ہے یہ نام اس لیے تراشا گیا، اگر یہ نام نہ لکھتے پھر بتانا پڑتا کس نے پالا۔ وہ حضرت ابو طالب کا نام مورخ لکھنا نہیں چاہتا تھا، اسے مورخ نے تاریخ میں معاذ اللہ لکھ دیا کہ انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا تھا۔ اور اسلامیات میں بچوں کو یہ بتا دیا گیا بیٹا مردوں میں سب سے پہلے انہوں نے کلمہ پڑھا تھا، بچوں میں سب سے پہلے انہوں نے پڑھا تھا، اسلام کی زیادہ جنگیں انہوں نے جیتی تھی۔ آپ ہمیں یہ کیوں نہیں بتاتے کہ اسلام کی پہلی دعوت کس کے گھر ہوئی تھی؟ یہ اسلام کی پہلی دعوت کس کے گھر میں ہوئی؟ یہ دعوت ذو العشیرہ جو اللہ نے کہا کہ ان کو دعوت ایمان دے، اس کا مطلب جنہیں دی جا رہی ہے وہ کافر ہیں، اور جن کے گھر میں ہو رہی ہے وہ صاحبان ایمان ہیں۔ یہ اسلام کی پہلی دعوت مورخین نے بلا تفریق مذہب و ملت، کوئی میرا سنی بھائی یہ سمجھ کے نہ سنے کہ یہ شاید شیعہ کتابوں میں لکھا اور ہماری کتابوں میں یہ باتیں ثابت نہیں ہے۔ آپ جتنی کتابیں چاہیں گے ابن خلدون سے لے کے ڈاکٹر طاہر القادری تک، ان کا میزان لکھا ہے یہ اسلام کی پہلی دعوت حضرت ابو طالب کے گھر میں ہوئی۔ مجمع میرے سامنے پنچایت کی صورت میں موجود ہے، جن کی آنکھوں میں نیند نہیں اور چہرے پہ موسم کا اثر نہیں، وہ مجھے بول کے بتائیں گے کہ ابو طالب کا گھر کہاں تھا؟ کہتے مکہ میں۔ اللہ کا اپنا گھر کہاں تھا؟ مکہ میں۔ تو جب اللہ کا اپنا گھر تھا تو بات ابو طالب کے گھر میں کیوں ہوئی؟ چاہیے تو یہ تھا، آپ کو پتہ چل گیا 1400 سال کے بعد کہ حضرت ابو طالب نے کلمہ نہیں پڑھا، خدا کے علم غیب میں نہیں تھا کہ اس نے تو کلمہ ہی نہیں پڑھنا، پھر خدا کو کیا ضرورت تھی؟ اسلام کی پہلی دعوت سنگ بنیاد اس کے گھر میں رکھے۔ جب اللہ کا اپنا گھر تھا تو کہہ دیتا میرا حبیب جب میرا گھر مکے میں موجود ہے تو میرے گھر میں یا کعبے کی دیوار کے ساتھ ٹیک لگا، میری وحدانیت کی بات کر، اپنی رسالت کی بات کر، لا الہ کا ذکر کر، محمد رسول اللہ کی بات کر۔ بات اللہ کی تھی، ہو ابو طالب کے گھر میں رہی ہے، بات رسول کی تھی، ہو ابو طالب کے گھر میں رہی ہے۔ جب ہم نے علماء سے پوچھا کر وجہ کیا تھی کہ اسلام کی پہلی دعوت اللہ کے گھر میں کیوں نہیں ہوئی، انہوں نے کہا وجہ یہ تھی تب اللہ کے گھر میں بت پڑے تھے، تب اللہ کے گھر میں بت پڑے تھے، تب اللہ کے گھر میں بت پڑے تھے۔ اس کا مطلب آپ مان گئے ہیں رحمان کے گھر بت تھے، عمران کے گھر بت نہیں تھے۔ حضرت ابو طالب کے گھر میں بت جس کے گھر میں دعوت ہو رہی ہے۔ آئیے جا کے ہسٹری سے پوچھئے تو صحیح کردار کیا ہے ان ہستیوں کا۔ وہ قومیں برباد ہو جاتی ہیں جو محسنوں کو بھول جاتی ہیں۔ تو میں نے پاکستان کی کرنسی پہ قائد اعظم کی تصویر رکھی، کاش تم تاریخ میں ابو طالب کا ذکر بھی کرتے۔
बानी इस्लाम, मुरब्बी रिसालत, निगहबान पैगंबर, जिसके बढ़ापे के साए में इस्लाम की यतीमी ने जवानी के अंदाज सीखे, जिसकी उंगली पकड़ के रसूल ने चलना सीखा। कितना बड़ा किरदार है हजरत अबू तालिब का। हजरत अबू तालिब ने 3 दिन तक अपने घर में दावत की है, और एक एक दरवाजे पे जाके कहा कि मेरा भतीजा तुमसे कोई बात करना चाहता है। बुलाने का अरब में कोई तरीका और तो था नहीं। अबू तालिब ने खाने का बंदोबस्त करवा लिया। कुछ लोग जिक्र के लिए नहीं आते, इंसानी फितरत के ऐन मुताबिक लाल से खुराक रखा गया। जिन्होंने नहीं आना था वो सबसे पहले आए। दावत का एहतमाम हुआ। दावत भी छोटी मोटी नहीं थी, पुरतकल्लुफ। अरबों को उनके मजाज से ज्यादा खाना खिलाया गया। पहले दिन खाना खिला के अबू तालिब ने कुछ नहीं कहा, जाने दिया। फरमाया इन्हें अपने घर के नमक की आदत डाले। दूसरे दिन फिर आ गए, आते हुए और लोगों को साथ लाए। तीसरे दिन मजमा ज्यादा हो गया। आज रिसालत इमाम ने चचा की अबा के दामन को थाम के कहा, चचा बात मेरी कोई नहीं सुनता। फरमाया आप बताएं सुनाना कब चाहते हैं। रिसालत इमाम ने फरमाया हम चाहते हैं कि आज बात हो ही जाए। फरमाया फिर आज कोई नहीं जाएगा। अब किताबें कहती हैं कि हजरत अबू तालिब ने जब सब खाना खा चुके पूछा किसी और को कोई तलब? कहने अबू तालिब तूने तो इतना खिला दिया 3 दिन से, हम तो तेरे ममनून हैं, हम तो तेरे मकरूज हो गए। अबू तालिब ने कहा अब हमें कर्जा वापस लेते हैं। क्या करने लगा है? फरमाया मेरा भतीजा तुमसे कोई बात करेगा। इनको खबर थी कि अब नबी क्या कहने वाले हैं। ये उठने का इरादा कर रहे थे। अबू तालिब ने अपनी अबा को खोला, तलवार को नियाम से खींचा। घर के बैरूनी दरवाजे पर अपनी तलवार की नोक को रख के कहा आज कोई नहीं जाएगा जब तक वो ना बोले। उसको खामोश हो जाओ। इतना कहने के बाद नबी के चेहरे पे नजर मार के हजरत अबू तालिब ने कहा कौम या सैयदी व या मौलाया, उठो मेरा सैयद, उठो मेरा मौला। फतकल्लम मिम्मा तुहिब्बून, और कह दे वो जो तू चाहता है। वबल्लग रिसालतहु मिन रब्बिक, और पहुंचा वो रिसालत जो तेरे रब ने तुझ पे नाज़िल की है। अबू तालिब का जुमला कहना था, खुदाई झूम गई। खुदा ने कहा अबू तालिब तूने तो तौहीद पे कर्जा कर दिया, तूने 40 काफिरों में मेरे नबी को मौला कह दिया, मेरे नबी को सैयद कह दिया। मैं 1.25 लाख हाजियों में इसी नबी के हाथों तेरे अली को मौला ना कहलवाऊं, मुझे खुदा ना कह। उठिए और तकरीर कीजिए। मतवजे हैं साहब। आइए हम आपको बताएं इस मिलाद में कि इस्लाम शुरू कहां से हुआ, किसके घर में यह बुनियाद रखी गई। रसूल तकरीर के लिए उठे, काफिरों ने सर झुका लिए। यह इस्लाम की पहली तकरीर। माशाअल्लाह। रसूल ने काफिरों के दरमियान खड़े होकर अय्युहन नास क़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाह, ऐ इंसानों कहो अल्लाह एक है। बड़ा मुश्किल था अरब में यह जुमला कहना कि जब एक एक घर में कई कई खुदा थे, उनके सामने कहना कि अल्लाह एक है। रिसालत इमाम का यह जुमला नहीं था, काफिरों के सीने पे खंजर चला। क्या अल्लाह एक है? सर उठा के देखा। जब दरवाजे की तरफ देखा तो अबू तालिब तलवार लेके खड़े। बाबा चेहरा मोड़ के कहते हैं तुझे किसने बताया है कि अल्लाह एक है? फरमाया मैं उसका रसूल हूं। चंद बूढ़े सरदार ऊंची आवाज में कहका लगाया। कहका लगा कहते अबू तालिब मुबारक हो, आज के बाद भतीजे की इताअत करेगा। ये क्या कह रहा है तेरा भतीजा? ये अब्दुल्ला का बेटा क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि मैं नबी हूं, ये हमारे दरमियान रहा है और अब ये कह रहा है कि मैं नबी हूं। अब इसकी नबूवत को माने।
کیا گواہی ہے کہ یہ نبی ہے؟ ابھی اتنا کہنا نہیں، پیچھے سے علی کی آواز آئی، اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ وہ اللہ ہے، میں گواہی دیتا ہوں یہ اس کا رسول ہے۔ رسول نے کہا میں گواہی دیتا ہوں یہ میرا جانشین ہے۔ اس کا مطلب آج پوری دنیا میں جو مسلمان کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ علی کی سنت ہے۔ علی ولی اللہ کہنا نبی کی سنت۔ بسم اللہ، ہم گواہی دیتے ہیں، میں گواہی۔ آؤ اسلام میں کردار تو دیکھو کن ہستیوں کا کردار ہے۔ علی اٹھے، علی نے کہا میں گواہی دیتا ہوں۔ رسول کہہ رہے ہیں اللہ ایک ہے، علی پیچھے سے کہہ رہے ہیں ہاں اللہ ایک ہے۔ آگے محمد رسول اللہ ہے، پیچھے علی ولی اللہ ہے۔ اب میں جملہ بدل کے کہنے لگا اور جملہ آپ کے ذہنوں کو جگا دے گا۔ ابو طالب کے دونوں بیٹوں نے پورے کفر کو گھیر لیا۔ آگے محمد رسول اللہ، پیچھے علی ولی اللہ۔ آگے دیکھے تو محمد نظر آتا ہے، پیچھے دیکھے تو علی نظر آتا ہے۔ فرمایا یہاں سے مان کے جاؤ۔ مسلمانوں نے یہ اپنی تاریخ کے جملے چھپا دیے، جبکہ یہ انتہائی اہم چیپٹر تھا، اسے دینیات کا حصہ بننا چاہیے تھا، یہ پڑھایا جاتا، لیکن چھپا دیا۔ صرف کیوں؟ اس میں وہ کردار نظر نہیں آ رہے جنہیں مسلمان منوانا چاہتا ہے، اور وہ کردار نظر آ رہے ہیں جن کو وہ منوانا نہیں چاہتا۔ مسلمانوں نے اپنی یہ جو نوجوان بیٹھے ہیں، کیونکہ اب آپ کے لیے مشکل نہیں ہے دین پہ ریسرچ کرنا، آپ کی انگلیوں کے نیچے دنیا کی لائبریریاں ہیں۔ اب آپ کتاب پڑھنے کے لیے مولوی کے محتاج نہیں ہیں، آپ مطالعے کا شوق پیدا کیجئے، اور آپ اسلام کی ہسٹری کو ڈھونڈنا چاہیں تو سب سے زیادہ اسلام کی ہسٹری کو جو کلیکٹ کیا وہ رومن امپائرز نے کیا، فال آف دا رومن امپائرز۔ کیونکہ مسلمانوں نے، یہ عیسائیوں نے مسلمان کی تاریخ کیوں خریدی؟ اگر آپ بور نہ ہو تو میں یہ جملہ بھی بتا دوں۔ مسلمان جب لشکر لے جا کے خطے فتح کر رہے تھے تو انہوں نے اپنی تاریخ کی کتابیں ردی بنا کے بیچی تھی۔ جب مسلمانوں کے جب یہ جاتے تھے اور دوسرے بادشاہ پہ حملہ کرتے تھے، اس کے کتب خانے چوری ہوتے تھے، جلا دیے جاتے تھے، تو مسلمانوں کی یہ پوری تاریخ کی کتابیں جو قلمی نسخے تھے، جو ہاتھوں سے لکھے ہوئے تھے، یہ یا دریا میں بہا دیے گئے یا یہ ردی بنا کے بیچ دیے گئے، اور یہ سب خریدے عیسائیوں نے۔ اور آج بھی ہالینڈ میں ایک شہر ہے، ڈچ اس کا نام ہے، سب سے پہلی عیسائیوں نے جو ایک پریس بنایا تھا وہ سب سے پہلے اس شہر میں بنایا تھا، اور انہوں نے سب سے پہلے مسلمانوں کی تاریخ دوبارہ چھاپی۔ اور عیسائی ان پہ اعتراض کرتے یہ مسلمانوں کی ہسٹری ہے، تم کیوں چھاپ رہے ہو؟ انہوں نے کہا بھی یہ ملک فتح کر رہے ہیں، انہیں اس کی ضرورت پڑے گی۔ پھر جب انہیں ضرورت مسلمانوں کو پڑی تو پھر انہوں نے سونے میں تول کے دی ہے مسلمانوں کو تاریخ، اور انہوں نے اس کے جو نسخے تھے وہ اپنے پاس رکھ لیے تاکہ کبھی بھی مسلمان ہمارے سامنے آئے تو ہم اسے اس کی تاریخ سنائیں۔ آج بھی دنیا کی سب سے جو بڑی لائبریریاں ہیں، برٹش لائبریری ہے، ٹرکش لائبریری ہے، آکسفورڈ کی لائبریری ہے، آپ وہاں جائیں آپ کو فال آف دا رومن امپائرز ملے گی، آپ انٹرنیٹ میں جائیں آپ کو وہاں بھی ملے گی۔ اس نے اسلام کی اس پہلی دعوت کو بڑے خوبصورت لفظوں میں لکھا ہے۔ اس نے کہا جب پروفٹ تقریر کے لیے اٹھا، there was a keep silence on all of the Quraysh، پورے قریش میں خاموشی طاری تھی، and prophet says who will help me، اور نبی کہہ رہے تھے کون ہے جو میری مدد کرے گا، who will follow me، کون ہے جو میری اتباع کرے گا۔ وہ کہتا وہاں خاموشی تھی but one child، لیکن ایک بچہ، his name was Ali، اس کا نام علی تھا، he was only 10 years old، وہ صرف 10 سال کا تھا، he cried، وہ چیخا، he jumped، وہ اچھلا، اس نے کہا I will help you، میں تیری مدد کروں گا، I will follow you، میں تیری اتباع کروں گا، I brought the brawn of your enemies، میں تیرے دشمنوں کی ہڈیاں توڑوں گا۔ انہوں نے لکھا اسلام کی ہسٹری۔ اب اسلام کی پہلی دعوت ہو گئی، نبی کی تقریر ہو گئی، کافروں کو پتہ چل گیا کہ اچھا تو اب یہ نبی ہے۔
اس سے پہلے کہ کافر اپنے گھروں میں جا کے پروگرام بناتے، حضرت ابو طالب نے نبی کی تقریر ختم ہونے کے بعد نبی کا ہاتھ پکڑ کے وہاں لے گئے جہاں چاروں بیٹے بیٹھے تھے. فرمایا آج کے بعد تمہارے ذمے ہے اس کی حفاظت کرنا. اور تمہیں بتائیں کہ اسلام کے محسن کون ہے؟ خطرے کے بستر پہ اپنا اٹھایا اور نبی کے بستر پہ سلایا. یہ جو علی ہجرت کی رات مطمئن ہو گئے سو گئے تھے، یہ بچپن کی عادت تھی. علی کو موت سے اس لیے ڈر نہیں آیا، باپ نے تربیت میں رکھا تھا. خطرے کے بستر پہ کبھی جعفر کو اٹھایا، محمد کی جگہ پہ سلا دیا، کبھی عقیل کو سلا دیا، کبھی طالب کو سلا دیا. میرا قتل ہو جائے، نبی پہ تلوار نہ چلے. عرب کا کلچر ہی نہیں تھا کہ کوئی چچا اپنا بیٹا بھتیجے پہ قربان کرتا. بیٹا جب بھی قربان ہوتا ہے عقیدے پہ ہوتا ہے. حضرت ابو طالب نے بستر بدل کے زمانے کو بتایا محمد میرے بھتیجے کا نام نہیں، میرے عقیدے کا نام. دو ہستیوں نے احسان کیا ہمارے نبی پہ، ایک حضرت عمران اور ایک جناب خدیجہ الکبریٰ. یہ نور دنیا میں اتر آیا اور اللہ قرآن میں کہتا یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم. خدا کہتا چاہتے ہیں کچھ لوگ کہ وہ اللہ کے نور کو اپنی منہ کی پھونکوں سے بجھائے. اللہ متمع النوری، لیکن اللہ اپنے نور کو پورا کرے گا. وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ، چاہے یہ بات کافروں کو بری ہی کیوں نہ لگے. اور یہ لفظ اللہ نے قرآن میں سورہ مبارکہ توبہ میں خدا نے کہا یہ لوگ چاہتے ہیں نور کو منہ کی پھونکوں سے بجھائیں. جب بھی منہ کی پھونک سے کسی روشنی کو بجھانے کا خیال ذہن میں آئے تو جو پہلی تصویر ذہن میں آتی وہ چراغ کی آتی ہے، کیونکہ چراغ کی روشنی وہ ہے جسے پھونکوں سے بجھایا جا سکتا ہے. تو میرا مالک اس کا مطلب ہے کہ تو کوئی چراغ بھیج رہا ہے جسے دنیا بجانا چاہتی ہے. میں وہ چراغ ڈھونڈ رہا تھا کہ وہ چراغ کون سا ہے. یا جو میں نے آیت پڑھی اسی سے پتہ چل گیا. خدا نے کہا سراج منیرا، میرا حبیب میں نے تجھے روشن چراغ بنا کے بھیجا. اور پھر اس چراغ کی حفاظت کی ذمہ داری دی ابو طالب کو. پھر میر مونس نے کہا تھا فنوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے، وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے. پھر حضرت ابو طالب نے ایسی حفاظت کی ہے، ایسی حفاظت کی ہے ابو طالب نے کہ رسالت کی طرف کسی کی آنکھ نہیں اٹھنے دی.